والمکرہ علیہ یعنی وخرج الناسی والمکرہ علیہ اور ناسی اور مکرہ علیہ دونوں خارج ہیں ولو بتخفیف اگرچہ مکرہ علیہ اور تخفیف کے ذریعے کیوں نہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ اس کو مکرہ علیہ زبردستی خود جانا جائے بلکہ خوف دلانے کی وجہ سے مجبور ہو گیا. وباشر بنفسی پھر اس نے خود ڈائریکٹ کیا کیا ہے اسی کو مبتلاۃ صوم کو انجام دیا. اس کو دھمکی دی گئی اور اس نے خود جا کر مبتلاۃ صوم کو اللہ اکبر کولے کبھی یہی ہے کولے جیرے کبھی کیا ہوگا کہ اگر خود یعنی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس قسم کا اقرار تو پھر کفارہ اور قضا نہیں. اگر خود بھی آئے تو پھر وَعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ الْعِبَارَةِ عبارت کون ما ذکر تعریفا للصوم كما هو عادتهم ولكنه غير تام إذ ليس مطلق الكف عن هذه الأشياء صوما كما لا يخفى ويمكن أن يكون تجوز ببيان أحكامه ويؤيد أنه لم یہاں سے بھی آسان سی بس تھوڑی دقت کیجیے گا. پہلے کیا عبارت گزری کہ یعنی صوم کا الصوم مثلا نے یہ کہا الکف عن الاکل والشرب مطلقا والجماع کلہ اسی طرح پوری عبارت ہے. اسی عبارت کے بارے میں شارح فرماتے ہیں کہ ظاہر عبارت سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مصنف صوم کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہو. ظاہر عبارت سے کیا لگ رہا ہے کہ جیسے مصنف صوم کی تعریف بیان کرنا. ابھی کوئی سوال کرے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مصنف جو وہ صوم کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں کہ علماء اور فقہا کی ہمیشہ یہی عادت اور معمول رہا ہے جب بھی کسی چیز کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو پہلے سب سے اس کی تعریف کرتے ہیں. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ مصنف بھی یہاں پر اسی سے یہ صوم کی تعریف کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے بعد اب اشکال کرتے ہیں یعنی پہلے اس بات کو بنایا کہ مصنف صوم کی تعریف کرنے کے بیان میں ابھی اشکال کیا کہ یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو صوم کی تعریف نہیں ہے تام تعریف نہیں کی کیونکہ صوم فقط ان 7 چیزوں سے رکنے کا نام نہیں فقط بلکہ باقی شرائط اور قیود ہیں. کون سی مثلا یہ 7 چیزوں سے رکنا چاہیے قصد قربت کے ساتھ اور نہار میں ہونا چاہیے جبکہ یہ دونوں چیزیں مصنف سے بیان ہیں. پھر جا کر خود جو ہے وہ مصنف کی طرف سے عذر پیش کرتے ہیں. شارح کیا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں پر حقیقت میں مصنف نے مجاز گوئی کی اور تاریخ بیان نہ کرنا چاہتا فقط صوم کے احکام بیان کرنا چاہتا کہ صوم کیا ہوتا ہے صوم میں کیا کرنا چاہیے ہمیں. مثلا یہ کہتا ہے کہ 7 چیزوں سے باز رہنا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی آہستہ آہستہ احکام بیان کرنا چاہیے. وَعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ الْعِبَارَةِ آپ جان لیں کہ ظاہر عبارت کیا والکف عن الاکل والشرب والجماع وغیرہ. ان ظاہر العبارت ظاہر عبارت المصنف فی اول صوم کون ما ذکر ظاہر عبارت یہ ہے کہ جس چیز کو ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے تعریف ہے صوم کی. کیوں کما ہوا عادت جس طرح یہ فقہا کی عادت ہوتی ہے کہ جس بھی چیز کے بارے میں بحث کرنا چاہیں تو پہلے اس کی ولیکنہ غیر تام لیکن مسئلہ یہ کہ اگر یہ تعریف ہے تو تعریف تام ہے. کیوں اذ لیس مطلق الکف عن هذه الاشیاء صوما کما لا یکفر آپ پر مخفی نہیں ہے تو فقط ان 7 چیزوں سے رکنے کا نام صوم ہے. ويمكن ابھی مصنف کی طرف سے عذر پیش کرا ہے ويمكن ان تجوز فيه بیان حقیقت میں مصنف جو یہاں پر صوم میں تجوز کیا اس نے مجاز کی کوئی کیسے بیان احکام یعنی صوم کے احکام بیان کرنا چاہتا نہ کہ تعریف کی. ويؤيده اس کی تائید کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ تعریف نہیں کی بلکہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے مصنف کی یہ جو کتاب ہے خود باقی صوم کے علاوہ باقی عبادت میں سے کسی کی بھی تعریف نہیں کی. نماز گزر گئی زکوٰۃ گزر گئی خمس یہ ساری عبادتیں تھیں کسی کی بھی تعریف ہے. اس سے بھی تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی مصنف صوم کی تعریف نہیں بلکہ اس کے احکام بیان کرنا چاہتا ہے. اسی طرح اکثر جو یہ تو عبادات ہیں بلکہ اکثر معاملات جو لمحہ میں ان میں سے بھی اکثر کی تعریف نہیں کی بلکہ ان میں سے اگرچہ بات کی ہے کس بات کی مثلا اجارے وغیرہ کی تعریف مصنف نے بیان کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی مصنف صوم کی تعریف بیان کرنا وَيُؤَيِّدُ یعنی کیا کہ یہ تعریف نہیں ہے بلکہ مصنف احکام بیان کرا. اس کی تائید کون سی چیز کر رہی ہے انه لم يعرف غیرہ من العبادات
کہ مصنف نے صوم کے علاوہ باقی عبادات میں سے کسی کی تعریف ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بھی تعریف حقیقت میں ولا غیر العبادات، غیر العبادات یعنی کیا؟ معاملات من فی الکتاب، اسی نما کی کتاب میں عبادات کے علاوہ معاملات کی بھی نہیں کی غالباً، لیکن اس میں غالباً کی لگائی کیوں کہ بعض کی جو معاملات کی تعریف بیان ہے۔ وَأَمَّا دَخْلُهُ مِنْ حَيْثُ جَعَلَهُ كَفًّا أَمْرٌ أَدْبِيٌّ فَقَابِلٌ لِلتَّأْوِيلِ بِإِرَادَةِ الْعَزْمِ عَلَى الضِّدِّ أَوْ تَوْطِينِ النَّفْسِ عَلَيْهِ وَبِهِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْإِخْلَالِ بِهِ۔ تھوڑی توجہ کیجیے گا، مصنف پر شارح نے پہلے یہ کہا کہ یہ تعریف ہے اور پھر تعریف پر اشکال کیا، بعد میں خود بھی عذر پیش کیا کہ یہ تعریف ہے نہیں ہے، اور اس کا عذر بھی پیش کیا، جواب دے دیا۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اشکال یہ تھا جو میں نے بیان کیا، اس کے علاوہ دوسرا اشکال بھی، اگر اس کو تعریف مانے تو ایک دوسرا اشکال بھی ہوا ہے جس کا میں جواب دوں گا، وہ یعنی سارے کی طرف سے اشکال نہیں ہے بلکہ کسی اور نے اشکال کیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی اور اسی پر تعریف پر اشکال کرے تو اس کا جواب میرے پاس موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ الکف، کف یعنی روکنا، نہ کرنا، کس چیز کو نہ کرنا، نہ انجام دینا۔ اگر یہ نہ اور رکنا امر عظیم، یہ وجودی، کیونکہ کرنا، ایجاد کرنا یہ امر وجودی ہوتا ہے، یہ بات آپ نے سمجھ لی، یعنی یہ امر عظمی، یہ امر وجودی۔ اور کہتے علماء یہ فرماتے ہیں کہ تعریف میں ہمیشہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعریف جو ہونی چاہیے وہ امر عظمی سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ امر، اور جبکہ یہاں پر مصنف نے تعریف کس سے کی؟ امر عظمی۔ کہتے ہیں کہ یہ قابل جواب ہے، کیا قابل، اس کی تعویل کریں گے۔ کف سے مراد یعنی یہ نہیں کہ نہ انجام دینا، نہ کرنا، یہ نہیں، بلکہ کف سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کے، یہ جو چیزیں ہیں ان کے ضد پر پرعزم ہو جائیں اور ڈٹ جائیں، ان کے ضد پر کیا ہو جائیں؟ آپ کھانے کے ضد پر آپ ڈٹ جائیں، اور کھانے کی ضد پر آپ نے نفس کو کیا کریں؟ آمادہ کرنا، کھانے کے ضد پر یعنی نہ کھانے پر۔ پینے کے ضد پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، پینے کے ضد پر آپ کو عزم کرنا ہے، یہ عزم کرنا، آمادہ کرنا، یہ کیا ہے؟ امر وجودی عدم، یہ وجودی ہے، لہٰذا کوئی اشکال باقی کف کی وہ لغوی معنی نہیں لیں گے یعنی رک جانا اور نہ کرنا، بلکہ کیا خود یعنی پرعزم ہونا اور ڈٹ جانا، نفس کو آمادہ کرنا ان چیزوں کے ضد پر، اور یہ امر وجودی ہے، اس میں کوئی بھی شک ہے نہیں۔ اما دخلو یعنی جو اعتراض، اما اعتراض ہو یعنی اعتراض الفاظ، کیا من حیث جعلہ کفن، کہ مصنف نے صوم کو قرار دیا ہے کف، وہ در حالانکہ یہ جو کف ہے یہ امر عدمی ہے۔ اما دخلو یہ جو اعتراض ہے فقابل للتاویل، یہ قابل تعویل ہے، یہ تعویل ہو سکتی ہے۔ کیسے تعویل کریں گے کہ کف سے مراد وہ لغوی معنی نہیں ہے رکنا اور نہ کرنا، بلکہ کیا کف سے مراد بارادۃ العزم، عزم کرنا، عزم کا ارادہ کرنا، کس پر؟ علی ضد، کس کے ضد پر؟ هذه الاشیاء سبع، ان کے ضد پر جو ہے۔ اور توطین النفس علیہ، یا نفس کو آمادہ کرنا، علیہ یعنی کس پر؟ علی ضد هذه الاشیاء سبع، وبه يتحقق معنى الاخلال بھی۔ اگر اخلال کسے کہتے ہیں؟ اخلال پہلے ایک چیز وجودی موجود ہو، بعد میں کہیں گے اس میں خلل کر دیا، مثلا دیوار بنی ہوئی ہو، ایک اینٹ نکالیں آپ، اسے ہم کہیں گے نا یہاں پر یار تھوڑا سا خلل ہو گیا، یعنی پہلے ایک چیز وجودی ہو بعد میں آپ کہیں گے کہ یہاں پر اخلال ہوا۔ مصنف نے کیا کہا تھا؟ پہلے ایک عبارت لائی تھی، وَتَعَمَّدَ الْإِخْلَالُ بِهِ، جو بھی خلل کرے کف سے، کف تو امر عدم، یہ پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس میں خلل کیسے ہوگا؟ پہلے کوئی ایسی چیز بنائے جو وجودی ہو، اس میں جا کر خلل کریں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم نے توجیہ پیش کی وہاں سے اسی کا بھی جواب ہو گیا، کیا کہ کف سے مراد امر عدمی یعنی نہ کرنا نہیں،
تاکہ آپ کہیں گے اخلال کیسے ہوگا، بلکہ کف سے مراد کیا ہے، یعنی عزم یا ارادت العزم علی ضدی، ارادہ کرنا عزم کا ان 7 چیزوں کے ضد پر، اور ارادہ ایک امر وجود ہے، لہذا اس میں اگر کوئی خلل کرے تو کفارہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی۔ عبارت کا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کیا مسئلہ تھا؟ پہلے والے مسئلے کی ابھی جو اعتراض اس پہ ہو رہا تھا، یعنی جو ہونا چاہیے تھا، اس کا ابھی جواب دیا۔ کیا گزشتہ عبارت میں مصنف نے کہا کہ لو تعمد الاخلال بھی، اگر کوئی عمدن خلل کرے اسی کف میں، تو کہتے ہیں کہ اخلال ایسی چیز میں ہوتا ہے کوئی جو پہلے چیز موجود ہو، دیوار موجود ہو، ایک اینٹ نکالی تو آپ کیا کہیں گے؟ خلل ہو جائے۔ یہاں پر مثلا ترپال یا یہ قالین بچھا ہوا ایک اٹھانے کا آپ نے کہا کہ یہاں پر جو ہے خلل ڈالی، کوئی چیز وجودی ہو وہاں پر کف یعنی امر عدم، کچھ ہے ہی نہیں، تو خلل کس میں کیا؟ تو ہم نے کہا کہ ابھی جو ہم نے کف کی معنی کی تو اس کا بھی جواب ہو گیا۔ کیا کف سے مراد یہ نہیں کہ نہ کرنا، بلکہ کیا ہے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ان کے ضد پر۔ ابھی اگر کوئی اسی آمادگی میں اسی عزم میں خلل ڈالے، یعنی کیا کرے؟ اسی کو انجام دے دے، تو اسی پر یہ کفارہ کرنا ہے۔ وبہی یعنی وبہی یعنی بہذا تعویل، یہ جو ہم نے کف کی تعویل کی ارادت عزم سے، یتحقق معنی الاخلال بھی، تو معنی اخلال متحقق ہو گئی بھی، انہیں اخلال جو تھا کس کے ساتھ؟ کف کے ذریعے، جو کہا تھا کہ کف میں خلل نہ ڈالیں، اس کی معنی بھی متحقق ہو گئی۔ بھی کی ضمیر جو ہے اخلال کی اس کی طرف جائے گی، کف کی طرف جائے گی۔ اذا لا یقع الاخلال الا بفعل، کیوں؟ کیا اعتراض ہونا تھا؟ ورنہ اگر یہ تعویل نہ کرتے، یہ اعتراض ہونا تھا کیونکہ اخلال نہیں ہوتا سوائے کس کے؟ فعل۔ اور جب کوئی فعل ہو آگے، اور یہاں پر ہم نے جو مانا کہ فعل ہے یا نہیں، کون سا فعل؟ وہ قلبی فعل، یعنی جو ارادہ تھا پہلے کے 7 چیزوں میں سے کسی کو انجام نہیں دینا، یہ ارادے پہ بھی اس نے خلل ڈال دیا، یعنی ان میں سے کسی ایک کو انجام دے۔ فلا بد من رده الى فعل القلب، بس ضروری ہے اسی کف کو پلٹانا فعل قلب کی طرف، یعنی اسی ارادے کی طرف۔ وانما کہتے ہیں کہ جب مصنف کی مراد وہ فعل قلبی ہے، یعنی یہ کہتا کہ اپنا آپ ارادہ کر لیں ان 7 چیزوں کے ضد پر، یا یہ کہتا کہ آپ جو ہے آمادہ کر لیں اپنے نفس کو ان 7 چیزوں کے ضد پر، یہ سیدھا سیدھا لفظ آتا ہے، یہ کف کیوں لایا؟ کہتے اس وجہ سے کہ کف لغت کے لحاظ سے صوم کے ساتھ ملتا ہے، فقط لغوی لحاظ کرنے کی وجہ سے لفظ کف لایا، ورنہ مراد مصنف کی کیا ہے؟ یہ ارادہ اور جو ہے وہ توطین ہے۔ انما اختصر، یہ اسی اشکال کا جواب ہے۔ اگر کف سے مراد مصنف کی کیا تھی؟ توطین النفس، ارادت العزم، تو وہ لاتا، پھر کف کیوں لایا ہے؟ تو اس کا جواب انما اختصر المصنف اور الکف، کف میں اختصار کیوں کیا، کف کیوں لایا؟ مراعاۃ لمعنى اللغوی، کیونکہ صوم کی جو لغوی معنی کف ہے اسی وجہ سے دیا، کیونکہ لغت میں صوم کو امساک اور کیا کہتے ہیں؟ کف کرو۔ اچھا، قضاء صوم بدون الکفارہ، اچھا یہ اضافی عبارت ہے نا، یہ نہیں یقضی خاصتاً من غیر کفارتن، یعنی فقط قضا، یہ جو ہم نے صورتیں اوپر ذکر کی ان میں کیا تھا؟ قضا بھی واجب اور یہاں فقط جو ہے وہ قضا واجب ہے، کفارہ واجب ہے۔ دیکھیے کون سا؟ لو عاد الجنب الى النوم ناویا غسل لیلا بعد انتباہۃ واحدۃ فاصبح جنبا ولا بد ما ذلك من احتمال ہی لانتباہ عادتا۔ یہ صورت دیکھیے گا، ایک شخص کو علم ہوا غسل جنابت کا، اس کے بعد اس کی نیت یہ تھی کہ غسل کروں گا، سو گیا، سونے کے بعد اٹھا لیکن پھر بھی نیت تھی کہ غسل کروں گا، پھر سو گیا، پھر حتیٰ کہ طلوع فجر ہو گئی اور یہ اٹھ نہیں سکا، یعنی درمیان میں غسل کا ایک علم ہوا، علم ہونے کے درمیان میں متوجہ کتنی مرتبہ ہوا؟ 1 مرتبہ، اس کے بعد پھر یہ شخص اٹھا نہیں، تو ابھی یہاں پر فرماتے ہیں کہ قضا واجب ہے، کفارہ واجب ہے۔ کفارہ کب واجب ہوتا؟ جب 2 مرتبہ، 1 مرتبہ غسل کا علم ہو جائے، اس کے بعد 2 مرتبہ نیند کرے، 2 مرتبہ اٹھے، اس کے بعد تیسری مرتبہ سوئے اور اٹھے ہی نہ، اس صورت میں کفارہ بھی اور قضا بھی۔ اس صورت میں جب علم ہونے کے بعد فقط 1 مرتبہ علم ہونے کے بعد سو گیا، پھر 1 مرتبہ جاگا، پھر جاگا ہی نہیں، نیند سے اٹھا ہی نہیں، حتیٰ کہ طلوع فجر ہو گئی، تو اس میں قضا واجب ہے، کفارہ واجب ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں، وہ یہ کہ اس کو غسل کی نیت بھی ہو، اور عادتاً
ایک مرتبہ جب غسل پڑ جائے اور سو جائے اٹھتا ہو، پھر اسی طرح اگر دوبارہ بھی سوتا ہو تو اٹھ جاتا ہو، کسی دوسرے کے اٹھانے کی ضرورت ہے اگر اس کی یہ عادت نہ ہو، مثلا اسے پتا ہو کہ اگر غسل پڑ گیا پھر میں ایک مرتبہ سو کر اٹھاؤں، اگر دوبارہ اٹھا تو پھر میں نہیں اٹھ سکتا، جس طرح عادت نہیں ہوتا بھی ایسے ہی، تو پھر اس پر قضا نہیں بلکہ کفارہ بھی واجب۔ لو عاد الجنوب الى النوم ناويا للغسل ليلا، اگر کوئی مجرم شخص ہے وہ نوم کی نیند کی طرف پلٹتا ہے، ناويا للغسل جبکہ اس کو رات کو غسل کرنے کی نیت بھی ہو، بعد انتباہ واحد ایک مرتبہ متوجہ ہونے کے، فاصبح جنبا پھر صبح کرے جنب کی حالت میں، ولا بعد ما ذلك، ہاں لیکن ضروری اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نیت غسل کے ساتھ، غسل کی نیت بھی رکھتا ہے، اور دوسرا کیا؟ من احتمال ہی جبکہ اسے احتمال بھی ہو لانتباہ عادتن کہ یہ دوبارہ اٹھ سکے گا، اگر یہ احتمال نہ ہو بلکہ اسے پتا ہو کہ ایک مرتبہ علم ہو گیا، اس کے بعد میں سو کر پھر جاگا، اس جاگنے کے بعد میں نہیں اٹھ سکوں گا، دوسری مرتبہ نہیں اٹھ سکوں گا، اس کے باوجود بھی سو گیا غسل کیے بغیر، تو قضا بھی واجب اور کفارہ بھی واجب۔ فلو لم یکن من عادت ذالک، اگر اس کی عادت نہ ہو ذالک کیا کہ یہ ایک مرتبہ جاگنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھ سکتا ہو، یہ عادت بھی نہ ہو، پھر بھی یہ غسل کیے بغیر ہو جائے، ولا احتمال ہو نہ ہی اسے کوئی احتمال ہو، کان من اول نوم ہی تو یہ پہلی نوم سے، پہلی نیند سے جب غسل واجب ہو گیا اور پہلی مرتبہ ہی سو گیا، کان من اول نوم ہی کل کا متعمد البقاء علیہ، اس طرح اس شخص کی مانند ہوگا جو عمدن جنابت برے، اس کا کیا حکم ہے؟ قضا بھی ہو رہے۔ وَأَمَّا نَوْمَةُ الْأُولَىٰ فَلَا شَيْءَ فِيهَا، اگر کوئی فقط علم ہوا کہ غسل واجب، اس کے بعد گہری نیند آ گئی حتیٰ کہ طلوع فجر ہو گئے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں، قضا نہ کفارہ، اسی روزے کو بس۔ فَلَا شَيْءَ فِيهَا وَإِن طَلَعَ الْفَجْرُ بِشَرْطٍ، ہاں لیکن ضروری اگر اس پر طلوع ہو جائے فجر کی، بشرط ہے، دونوں شرطوں کے ساتھ، کون سی دونوں شرط؟ غسل کی نیت رکھتا ہو، جب علم ہو گیا نا ایک مرتبہ غسل کی نیت بھی رکھتا ہے، اور دوسرا اسے احتمال بھی ہو کہ نیند کے بعد اٹھ جاتا ہو درمیان، پھر بھی نہ اٹھے تو پھر یہ ہوگا۔ اور احتقن بالماء فی قول، ایک قول یہ ہے کہ اگر کوئی حکنا کرے ماء سے، یعنی بہتی ہوئی چیز سے حکنا کرے، حکنا کس کے لیے کیا جاتا ہے آپ کو پتہ بھی ہے، کوئی یعنی اندرونی امراض ہوتے ہیں معدے وغیرہ کے لیے، تو وہاں پر جو اگر مائع چیز سے، سیال چیز سے، بہنے والی چیز سے، مکات کی طرف سے کوئی چیز ڈالی جائے بہنے والی، تو وہ بھی روزے کو باطل کر دیتی ہے، قضا ہوگی لیکن کفارہ واجب ہے۔ والاقوى عدم القضاء بها وان حرمت، کہتے ہیں کہ کبھی تو ترکول یہ ہے کہ عدم قضاء بها، یہ بہا کا جو ضمیر کا مرجع احتقن سے حکنا، الحکنت حکنا کی طرف جائے گا، یعنی قضا بھی نہیں ہوگی اسی حکنا کی وجہ سے۔ وان حرمت، اگر کہ روزے کی حالت میں یہ کیا ہے؟ اما بالجامد، ہاں اگر یہ حکم جامد کے ذریعے کیا جائے، کل فتائل، جس طرح جو ہے وہ فتائل، یہ فتیل آگا کہتے ہیں، یہ جو موم بتی میں وہ دھاگا نہیں ہوتا، اسی طرح چراغ میں جو دھاگا ہوتا ہے اس کو فتیل کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے فتائل۔ اگر اس کسی خشک چیز کے ذریعے کوئی انیما کرے یا حکنا کرے تو پھر اس پر قضا بھی نہیں اور کفارہ بھی نہیں، نہ حرام ہے۔ فلا علی الاقوا، تو اس پر جو نہ ہی قضا ہے نہ ہی کفارہ ہے، قول طویل۔ اور ارتمس بان غمس راس وجمع فی الماء دفعۃ واحدۃ عرفیۃ وان بقی البدن متعمدا، ہاں اگر ارتماس کیا کرے، ایک ہی مرتبہ پورا سر اپنا پانی میں ڈبو دے تو قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں، اگرچہ باقی بدن باہر ہی کیوں نہ رہے۔ اگر وہ ایک ہی مرتبہ میں پورا بدن نہیں، پورا سر نہیں ڈالتا بلکہ پہلے آدھا اس طرح کر کے ڈالا یہاں تک، پھر جو ہے وہ دوسری مرتبہ آدھا اس طرح پانی میں ڈالا تو پھر قضا بھی واجب ہے نہیں۔ اور ارتمس یعنی قضا واجب ہوگی کب؟ ارتمس یعنی کیا؟ بے ان غمس راس وجمع، یعنی پورا کا پورا سر ڈبو دے پانی میں، دفعتن واحدتن عرفیہ، عرف یہ کہے کہ یہ ایک ہی دفعے میں اس نے پورا سر پانی میں ڈبو دی۔ وَإِن بَقِيَ الْبَدَنُ، اگرچہ باقی بدن جو ہے باہر وہ اس کو پانی میں نہ بھگوئے متعمدن۔ وَالْأَقْوَى تَحْرِيمُهُ مِن دُونِ إِفْسَادٍ، اذن کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی کبھی قول یہ ہے کہ یہاں پر بھی حرام ہے لیکن روزہ فاسد ہے
اس کا مطلب قضا بھی نہیں کفارہ بھی. وفی دروس اوجب بالقضاء والکفارہ، دروس میں مثلا نے قضا بھی واجب قرار دیے اور وحیث. ابھی دیکھیں یہاں پر ایک جو فرعی مسئلہ اور فقہی مسئلہ مرتب کر رہے ہیں اس بات پر اگر ہم یہ کہیں کہ روزے کی حالت میں غسل کرنا کیا ہے حرام، سر ڈبونا پانی میں کیا ہے حرام، تو اس صورت میں اگر کوئی غسل واجب غسل روزے کی حالت میں کیا جائے یا جو ہے وہ مستحب غسل روزے کی حالت میں کیا جائے اور اس میں سر ڈبویا جائے ایک ہی دفعے میں، تو وہاں پر جو ہے وہ غسل صحیح نہیں ہوگا. کیوں غسل صحیح نہیں ہوگا؟ کیوں کہ ارتماس سے، اسی غسل ارتمازی سے صوم کی حالت میں نہیں وارد ہوئی ہے، اور جب بھی کسی عبادت کے ساتھ نہیں کا تعلق ہو تو وہ عبادت کیا ہو جاتی ہے، اور غسل بھی ایک قسم کی عبادت. وحیث یکون الارتماس فی غسل مشروع، جب یہ ارتماس یعنی کیا، سر ڈبونا، فی غسل ایک غسل میں ہو، مشروع ایسا غسل جو مشروع یعنی کیا، یا واجب ہو یا مستحب، یقع فاسدن، تو یہ غسل کیا ہو جائے گا، کیوں ما تعمد للہ، کیوں کہ عمدن اس نے نہیں کو انجام دیا، نہیں کس چیز سے آئیے کہ یعنی صوم کی حالت میں آپ کو ارتماس ہے. ولو نسیہ، اگر نسیان اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے صوم میں بھول گیا ہے روزے کو، اگر کرے تو روزہ اس کا کیا ہوگا، صحیح، اور غسل بھی. او تناول المفطر من دون مراعات ممکنة للفجر او الليل ظانا حصوله فاخطا بان ظهر تناوله نهارا سواء كان مستصحب الليل بان تناول اخر الليل من غیر مراعات بناء على اصالة عدم طلوع الفجر او النهار. اگر تھوڑا سبور کیجیے گا، آسان مسئلہ ہے بالکل. اگر کوئی شخص اس کے لیے تحقیق کرنا بھی ممکن تھی، تحقیق کر سکتا تھا کہ رات باقی ہے یا رات باقی نہیں ہے، بس اس کو ایسے ہی تحقیق کیے بغیر اس کو ظن حاصل ہو گیا کہ رات باقی ہے، ابھی طلوع فجر نہیں ہوا، اور کوئی چیز اس نے تناول فرما لی، پانی پی لیا یا کھانا کھا لیا، بعد میں پتہ چلا کہ خطا تھی، یعنی یہ میری زن جو تھی خطا تھی، یعنی کیا، یہ طلوع فجر ہو چکا تھا، رات باقی نہیں. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اس پر فقط قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب. اور اسی طرح اس کے برعکس ہیں، کیا اس کے برعکس ہیں، کسی شخص کے بارے میں شام مثلا مغرب تھوڑی سی قریب آئی، اس کو ظن حاصل ہو گیا، اور اس کے لیے تحقیق کرنا بھی ممکن تھی، کسی سے پوچھتا ادھر ادھر دیکھتا، یہ بغیر ہی اس کو ظن حاصل ہو گیا کہ یہ سورج ابھی غروب ہو گیا ہے، رات داخل ہو گئی. اسی صورت میں اس نے کیا کیا، کوئی چیز کھا لی، بعد میں پتا چلا کہ اس کو جو گمان حاصل ہوا وہ کیا تھا، غلط تھا، بلکہ اس نے جو چیز کھائی وہ دن میں نہار میں کھائی. تو کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب، چاہے وہ شخص مستصحب لیل ہو یا مستصحب، ٹھیک، اگر مستصحب لیل کون ہوگا، مستصحب نہار کون ہوگا. مثلا جو شخص رات میں کھا رہا ہے سحری کے ٹائم پہ، سحری کے ٹائم پہ اگر جو شخص کھا رہا ہے تو اسی کو اگر شک ہوتا تو وہ کیا جاری کرتا، ابھی شک ہوتا کہ رات باقی ہے یا رات باقی نہیں، تو جو استصحاب جاری کرتا کہ رات کیا ہے ابھی. اس نے استصحاب جاری نہیں کیا، اس کے برخلاف اپنے ظن پر عمل کیا اور اس نے یہ سمجھا کہ ابھی دن ہو گیا. چاہے یعنی استصحاب اس کے مخالف ہو، جس طرح یہ بیان کیا، یا استصحاب اس کے موافق ہو. استصحاب اوپر والی صورت میں کیا تھا، استصحاب اس کے مخالف تھا یا موافق تھا. اوپر والی صورت میں استصحاب کیا کہہ رہا تھا، رات باقی ہے، اور اس نے کیا کیا، ہاں، چاہے استصحاب اس کے موافق ہو یا استصحاب اس کے کیا ہو، وہ دن کی صورت میں کیسے، یعنی اسے اگر اسی میں ابھی جو ظن حاصل ہوا ہے کہ رات داخل ہوئی ہے، اگر اسے شک ہوتا کہ دن باقی ہے یا دن باقی نہیں، تو استصحاب کس کا جاری کرتا، دن کے، یعنی اس کو نہیں کھانا چاہیے. یہاں پر لیکن مصنف یہ صورت ذکر کرتے کہ چاہے استصحاب اس کے موافق ہو جس طرح رات والے مسئلے میں، یا استصحاب اس کے مخالف ہو جس طرح دن والے مسئلے میں.
دونوں میں قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب عبارت پر کوئی فرق مصنف ابھی وضاحت ہو جائے گا. ولو تناول المفطر، اگر تناول کر لے، کون تناول کر لے؟ مفطر کو تناول کر لے، صائم من دون مراعات، بغیر کسی تحقیق کے، جبکہ تحقیق ممکن بھی ہو اس کے بغیر. للفجر، فجر کی تحقیق نہیں کرتا، فجر کی تحقیق نہیں کرتا یعنی رات کو جو کھاتا ہے سحری کے وقت. اب لیل، یا لیل کی تحقیق نہیں کرتا، کب؟ جب دن میں کھاتا ہے کہ ابھی رات ہوئی ہے یا رات ہے. اچھا، پھر کیوں تناول فرمایا؟ زان الحصول، اسے زن یہ ہوا کہ حاصل ہو گئی ہے، یعنی کیا؟ مثلا اسے یہ زن ہو گیا کہ لیل ابھی باقی ہے، یا اسے یہ جو ہے وہ زن ہو گیا کہ ابھی جو ہے وہ رات داخل ہو گئی. فاخطأہ، بعد میں خطا ہو گئی. خطا ہو گئی یعنی کیا؟ بے انذار تناولہ نہارن، بعد میں پتہ چلا کہ جو ہے وہ اس نے جو چیز کھائی تھی وہ دن میں کھائی. سواء کان مستصحب اللیل، چاہے رات کا استصحاب کرنے والا ہو، یعنی کیا؟ یعنی بأن تناول آخر اللیل من غیر مراعات بناء علی اصالت عدم طلوع الفجر، یعنی اس نے جو چیز تناول فرمائی ہے رات کے آخری حصے میں فرمائی ہے اور تحقیق بھی نہیں کی، بناء علی اصالت عدم طلوع الفجر، جبکہ وہاں پر اصل کون سی جانی کرنی تھی؟ اس پر اس نے بنا رکھی کہ ابھی تک فجر ہے، اس کو اسی پر بنا رکھنی چاہیے تھی کہ فجر ہے نہیں ہوئی. اب نہار، چاہے جو ہے وہ استصحاب کرنے والا ہو لیل کا یا نہار کا. بیان اکل آخر النہار ظنا ان اللیل دخل فزار عدمہ، یعنی اس نے کھایا ہے نہار کے آخری حصے میں گمان کرتے ہوئے. کیا گمان کرتے ہوئے؟ کہ یہ لیل داخل ہوئی ہے، فزار عدمہ، بعد میں پتا چلا کہ رات داخل ہے. ابھی اس صورت میں ویسے استصحاب کیا کہہ رہا تھا اس کو؟ دن باقی نہیں کھانا. اسی صورت میں استصحاب اس کے مخالف، اوپر والی صورت میں استصحاب اس کے کیا ہے؟ یعنی جو چیز زن کہہ رہی ہے وہی استصحاب کر رہا ہے، اور اس چیز میں جو چیز زن کہہ رہی ہے استصحاب اس کے مخالف. وقت فعن قید ظن اللیل بظہور الخطا. ابھی دیکھیے گا یہاں پر مصنف نے کہیں زن کی بات نہیں کی. دیکھیں، تناول من دون مراعات ممکنۃ فاخطا، یعنی تناول فرمائے تحقیق جو ممکن تھی اس کے کیے بغیر پھر خطا ہو گئی. کیا چیز خطا ہو گئی؟ جبکہ اس کو یہ ذکر کرنا ہی تھا، یہ تناول جو فرمایا ہے تحقیق کیے بغیر، کیوں؟ زن حاصل کیوں؟ زن حاصل ہونے کا لفظ ذکر کرتا، پھر کہتا فاخطا، پھر کہا خطا ہو گئی وہ زن. اشارے فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا کہ فاخطا، یہ خود ہی اس پر دلالت کر رہا ہے. خطا خود ہی اسی زن پر بھی دلالت کہتے ہیں. خطا ہوگی، کیا خطا ہوگی؟ یعنی پہلے کوئی چیز تھی نا جو غلط ثابت ہوئی، یعنی پہلے وہ کیا چیز تھی؟ زن. یعنی پہلے جو وہ اس کو زن حاصل تھا کہ ابھی رات باقی ہے، وہ خطا ہو گیا، اسی لیے اس کو ذکر ہے. یعنی خطا کا لفظ ایسا ہے جس کو جو خود خطا پہ بھی دلالت کرتا ہے اور سابقہ اس سے پہلے جو زن ہے اس پر بھی دلالت کرتا ہے. وہ ایک دفعہ مصنف نے کافی سمجھا کیا؟ ان قید ظن اللیل، یعنی ظن اللیل کی قید لاتا ہے، اس سے کافی سمجھا کس چیز کو؟ بظہور الخطا، خطا کے لفظ کو ذکر کرے. فإنه يقتضي اعتقاد خلافی، بس یہ خطا تقاضا کرتی ہے کہ یعنی جس چیز کا اعتقاد تھا اس کے خلاف بات آئی ہے. یقتضی اعتقاد خلافی، یعنی اس کی جو جس چیز کا اس نے اعتقاد کیا تھا اس کے خلاف ابھی بات ثابت ہوگی. وَاعْتَرَضَ بِالْمُرَاعَةِ، اور اوپر مصنف نے کیا تھا کہ مراد ممکن ہو، تحقیق ممکن ہو، اس کے بعد نہ کرے. اس سے پتہ چلتا ہے اگر کسی کے لیے تحقیق ممکن ہی نہیں، بلکہ اس کا وظیفہ کیا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص موجود ہو تو اس کی اتباع کرے، ورنہ اپنے زن پر. مثلا جو شخص قید میں، پہلے جو زندان ہوتے تھے پورا اندھیرا، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، یا کوئی شخص جو اندھا ہے بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور کوئی دوسرا ہے بھی نہیں جو شخص یعنی بصیر اور صاحب بصیرت آنکھوں والا اس سے پوچھ سکے، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اور بھی نہ ہو تو اپنی زن پر ہونا چاہیے. زن جس طرح بھی ہو، چاہے غلط ثابت ہو یا نہ، اس کے لیے کافی ہو جائے گا. وَاعْتَرَضَ بِالْمُرَاعَةِ الْمُمْكِنَةِ أَمَّنْ تَنَاوَلَ كَذَلِكَ مَعَ عَدَمِ إِمْكَانِ الْمُرَاعَةِ،
اور مصنف نے اعتراض کیا کس چیز سے، یعنی تحقیق ایسی جو ممکن ہو، کس سے اعتراض کیا ایسے شخص سے جو تناول فرمائے اسی طرح یعنی کیا، یعنی رات سمجھتے ہوئے، رات کا ظن کرتے ہوئے تناول فرمائے، بعد میں پتا چلے کہ دن ہو گیا ہے، ابھی تناول فرمائے کہ رات داخل ہوئی ہے، بعد میں پتا چلے کہ یہ جو رات داخل ہے، معدم امکان المراد، جبکہ تحقیق کا امکان بھی نہ ہو، کہ مثلا یہ ابر آلودہ ہے موسم، اور حبسن یا قید میں، امین یا اندھا ہے تو لا یجد من یقلد، اندھا بھی اس طرح کے کسی کی تقلید نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص اس کے پاس موجود نہیں، فإنه لا یقضی، تو پھر ایسے قسم کا شخص جو ہے وہ قضا بھی، کیوں قضا کا اس وقت قضا کی قید ہے جب تحقیق ممکن ہو، نہ کی ہو، اس کے لیے تو تحقیق ہے، لأنه متعبد بظنه، کیونکہ اس صورت میں اس کا حکم کیا ہے کہ اپنے ظن پر ہی عمل کرے۔ ويفهم من ذلك أنه لو رأى فظن فلا قضاء فيما وإن أخطأ ظنه۔ اگر دیکھیے گا کہتے ہیں کہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے، مصنف نے اوپر کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص تحقیق جو اس کے قدرت میں تھی وہ تحقیق کیے بغیر اپنی ظن پر عمل کرے، تو ظن ہو کے رات باقی ہے، بعد میں پتا چلے کہ دن داخل ہے، یا ظن ہو کے رات داخل ہو گئی ہے، بعد میں پتا چلے کہ رات داخل ہے، تو اس صورت میں قضا ہے، کفارہ واجب ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص نے جو تحقیق اس کے قدرت میں تھی کامل تحقیق بھی کی، بعد میں ظن حاصل ہو گیا کہ رات باقی ہے، ظن حاصل ہونے کے بعد میں پتا چلا یہ جو ظن حاصل کی تھی تحقیق کے ذریعے یہ غلط تھا۔ اسی طرح ہی دن میں اس نے تحقیق کی، جو دن جو ہے ختم ہو گیا، رات داخل ہو گئی، تحقیق کی، ظن حاصل ہو گیا کہ جی ہاں ابھی اطمینان میں رات داخل ہو گئی ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ رات داخل ہے، اگر کہتے ہیں کہ اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ پہلی صورت میں قضا واجب ہے، اگر تحقیق کرے اور تحقیق کی صورت میں دخول لیل کا یا جو ہے وہ لیل کے باقی رہنے کا ظن حاصل ہو جائے تو دونوں صورتوں میں قضا بھی واجب ہے نہیں ہوتی۔ وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کس بات سے کہ یعنی تحقیق ممکنہ نہ کرے تو پھر قضا ہے، اگر تحقیق ممکنہ کرے بِأَنَّهُ لَوْ رَأَىٰ، اگر تحقیق ممکنہ کرے فَظَنَّ، اور ظن حاصل ہو جائے فَلَا قَضَاءَ فِيهِمَا، تو دونوں صورتوں میں قضا